حدیث نمبر 104۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ وہ گندمی رنگ کے دراز قد اور گھنگریالے بالوں والے ہیں اور قبیلہ شنوع کے لوگوں سے بہت زیادہ مشابہ ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ وہ میانہ قد، اوسطاً درجہ کے سرخ و سپیدہ رنگ اور سیدھے بالوں والے ہیں۔ اسی رات میں نے داروغہ جہنم مالک کو اور دجال کو بھی دیکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ نشانیاں ان نشانیوں میں سے تھیں جو اس رات اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، لہذا اس کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہ ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 105۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ بعض لوگوں نے دجال کا ذکر چھیڑ دیا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دجال دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کافر لکھا ہوا ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے یہ بات نہیں سنی، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لبیک کہتے ہوئے وادی میں اترنا اس وقت بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ حدیث نمبر 106۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے شب معراج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ وہ ایک دبلے پتلے شخص تھے جن کے بال بھی زیادہ خمدار نہ تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا گویا وہ قبیلہ شنوع کے ایک فرد ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ وہ میانہ قد اور سرخ رنگ کے تھے، گویا وہ ابھی حمام میں سے نکلے ہیں، اور اولاد ابراہیم علیہ السلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ مشابہ میں ہوں۔ پھر میرے پاس 2 پیالے لائے گئے، ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان دونوں میں سے جو چاہیں پی لیں۔ میں نے دودھ والا پیالہ اٹھا کر پی لیا۔ اس پر کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کو پا لیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شراب پسند فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔ حدیث نمبر 107۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں کے سامنے مسیح دجال کا ذکر فرمایا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی ہرگز کانا نہیں ہے جبکہ مسیح دجال دائیں آنکھ سے کانا ہے، اور اس کی آنکھ کیا ہے؟ گویا پھولا ہوا انگور ہے۔ حدیث نمبر 108۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کے پاس ہوں اور ایک گندمی رنگ کے شخص کو دیکھا جس کا رنگ
ان تمام گندم گو رنگ کے لوگوں سے بہتر تھا جو تم نے دیکھے ہوں گے۔ اس کے بال دونوں شانوں تک سیدھے لٹکے ہوئے تھے اور سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ شخص 2 آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے دریافت کیا، یہ کون ہے؟ جواب ملا، یہ مسیح ابن مریم علیہ السلام ہیں۔ پھر میں نے ان کے پیچھے ایک شخص کو دیکھا جس کے بال سخت الجھے ہوئے اور گھنگریالے تھے، دائیں آنکھ سے کانا تھا اور ابن قطن سے بہت زیادہ مشابہ تھا۔ وہ بھی ایک شخص کے دونوں شانوں پر اپنے ہاتھ رکھے بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جواب ملا، یہ مسیح دجال ہے۔ حدیث نمبر 109۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس وقت قریش نے معراج کے بارے میں میری تکذیب کی، میں مقام ہجر کے قریب کھڑا تھا۔ اسی وقت اللہ نے بیت المقدس کو میرے سامنے نمایاں کر دیا اور میں اس کو دیکھتا جاتا تھا اور قریش کو اس کی نشانیاں بتاتا جاتا تھا۔ حدیث نمبر 110۔ ابو اسحاق شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے زر بن حبیش رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا جن کے 600 پر تھے۔ حدیث نمبر 111۔ مسروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، اے والدہ محترمہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، تیری بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ کیا تمہیں ان 3 باتوں کی خبر نہیں ہے؟ جو شخص تم سے ان 3 باتوں کے متعلق اپنی طرف سے کچھ کہے وہ جھوٹا ہے۔ نمبر 1، اگر کوئی شخص تم سے کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سورہ انعام کی 103 نمبر آیت، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ اور سورہ شورى کی 51 نمبر آیت، کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس کے سامنے بات کرے، اس کی بات یا تو وحی اشارے کی طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے۔ اسی طرح جو تم سے یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کل کیا ہونے والا ہے تو وہ بھی جھوٹا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سورہ لقمان کی 43 نمبر آیت، کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے۔ نمبر 3، جو شخص تم سے یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات چھپائی ہے وہ بھی جھوٹا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سورہ مائدہ کی 67 نمبر آیت، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم،
جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہیں کیا۔ چنانچہ مندرجہ عنوان آیت کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ حدیث نمبر 112 ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جو شخص ایسا خیال کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا، اس نے بہت بڑی بات کہہ دی۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا تھا، اور ان کی شکل و صورت آسمان کے پورے افق پر چھا گئی، اور اس نے آسمان کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک چھپا لیا تھا۔ حدیث نمبر 113 حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 2 باغ ایسے ہیں جن کے برتن اور جو کچھ ان میں ہے سب چاندی کا ہے، اور 2 باغ ایسے ہیں جن کے برتن اور جو کچھ ان میں ہے سب سونے کا ہے، اور جنت عدن میں عظمت و کبریائی کی چادر کے سوا بندوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوگی، اور یہ چادر رب جلیل کے چہرے پر ہوگی۔ حدیث نمبر 114 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں 14ویں رات کو چاند کے دیکھنے میں، جبکہ اس کے اوپر بادل بھی نہ ہوں، کوئی شک و شبہ ہوتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں سورج کے دیکھنے میں، جب اس پر بادل نہ ہوں، کبھی شک و شبہ ہوتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس تم اسی طرح قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھو گے۔ قیامت کے دن لوگ اٹھائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو شخص دنیا میں جس کی پرستش کرتا تھا اس کے پیچھے ہو جائے۔ چنانچہ کچھ لوگ سورج کے پیچھے ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ چاند کے پیچھے، اور کچھ لوگ بتوں کے پیچھے چل پڑیں گے۔ اس کے بعد صرف یہ امت باقی رہ جائے گی جس میں منافق بھی شامل ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے گا اور فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم اس جگہ اس وقت تک کھڑے رہیں گے جب تک ہمارا رب نہیں آ جاتا۔ جب ہمارا رب آئے گا ہم اسے پہچان لیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ان کے سامنے آئے گا اور فرمائے گا، میں تمہارا رب ہوں۔ تو وہ اقرار کریں گے کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس کے بعد جہنم کی پشت پر ایک پل بنا دیا جائے گا اور سب کو اس پر چلنے کی دعوت دی جائے گی۔ چنانچہ رسولوں میں سب سے پہلا رسول میں ہوں گا،
جو اپنی امت کو لے کر اس پر سے گزروں گا، اور اس دن رسولوں کے سوا کوئی شخص نہ بول پائے گا، اور رسولوں کی زبان پر بھی اے اللہ جہنم سے محفوظ رکھ اور سلامتی سے گزار دے کے کلمات ہوں گے، اور جہنم میں سادان کانٹوں کی مانند آنکڑے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم نے سادان کے کانٹے دیکھے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، ہاں دیکھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو وہ آنکڑے شکل و صورت میں سادان کے کانٹوں سے مشابہ ہوں گے۔ یہ البتہ یہ بات کہ بڑے کس قدر ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ وہ آنکڑے لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق اچک لیں گے، چنانچہ ان پر پل پر سے گزرنے والوں میں سے کچھ لوگ اپنے اعمال کی بنا پر جہنم میں گر کر ہلاک ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ پارا پارا ہو جائیں گے، لیکن بعد میں نجات پا جائیں گے جب اللہ تعالیٰ جہنم میں گزرنے والوں میں سے جن پر مہربانی فرمائے گا ان کے بارے میں فرشتوں کو حکم دے گا کہ ہر اس شخص کو جو اللہ کی عبادت کرتا تھا دوزخ سے نکال لو، اور فرشتے ان کو سجدے کی نشانات سے پہچان لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ پر حرام کر دیا ہے کہ وہ سجدے کے نشان کو کھائے، چنانچہ نشان سجدہ کے علاوہ آگ ابن آدم کے پورے جسم کو کھا جائے گی، اور اسی شناخت سے لوگوں کو دوزخ سے نکالا جائے گا۔ یہ لوگ دوزخ سے اس حال میں نکالے جائیں گے کہ جل کر کوئلہ بن چکے ہوں گے، پھر جب ان پر آب حیات ڈالا جائے گا تو وہ اس طرح اگیں گے جیسے سیلاب کی لائی ہوئی مٹی میں خود دانہ اگتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالی بندوں کے درمیان فیصلے سے فارغ ہو چکا ہوگا تو ایک شخص باقی رہ جائے گا، یہ جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص ہوگا جو اہل دوزخ میں سے جنت میں داخل ہوگا، لیکن اس کا منہ دوزخ کی طرف ہوگا۔ یہ جناب باری میں درخواست کرے گا کہ اے میرے رب، میرے منہ کو دوزخ کی جانب سے دوسری طرف پھیر دے، کیونکہ مجھے اس کی بو ہلاک کیے دے جا رہی ہے، اور اس کے شعلے مجھے جھلس رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اگر تیری درخواست منظور کر لی جائے تو کوئی اور مطالبہ تو نہیں کرے گا؟ وہ شخص کہے گا، نہیں، تیری عزت کی قسم، میں ہرگز کچھ اور نہیں مانگوں گا، اور وہ اس بارے میں اللہ سے ہر قسم کا عہد و پیمانہ کرے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کا رخ آگ کی طرف سے موڑ کر جنت کی جانب کر دے گا۔ اب وہ جب جنت کو اور اس کی آرائش و زیبائش کو دیکھے گا تو جب تک اللہ چاہے گا خاموش رہے گا، پھر درخواست کرے گا، اے میرے رب، مجھے دروازہ جنت سے قریب کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو نے عہد و پیمان نہیں کیا تھا کہ تو جو کچھ مانگ رہا ہے اس کے سوا مزید کچھ نہ مانگے گا؟ تو وہ کہے گا،
اے میرے رب، میں تیری مخلوق میں سب سے بد نصیب شخص نہیں ہونا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تجھ سے یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ اگر تیرا یہ سوال پورا کر دیا جائے تو تو مزید کچھ نہیں مانگے گا۔ وہ عرض کرے گا، نہیں، تیری عزت کی قسم، میں مزید کچھ طلب نہیں کروں گا۔ اس مرتبہ بھی وہ رب کریم سے ہر وہ عہد و پیمانہ کرے گا جو اس سے لینا چاہے گا، اور اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کے قریب کر دے گا۔ پھر جب وہ جنت کے دروازے تک پہنچ جائے گا اور جنت کی بہاریں اور وہاں کی کیف و سرور دیکھے گا تو کچھ دیر، جس کی مقدار کا اندازہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، خاموش رہے گا۔ اس کے بعد کہے گا، اے میرے پروردگار، مجھے بھی جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، تجھ پر حیرت ہے، تو کس قدر عہد شکن واقع ہوا ہے۔ کیا تو نے اس بات پر جو کچھ تجھے دے دیا گیا ہے اس کے علاوہ مزید کچھ طلب نہیں کرے گا؟ ہر قسم کے عہد و پیمان نہیں کیے تھے؟ وہ عرض کرے گا، اے میرے رب، مجھے اپنی مخلوق میں سے زیادہ بد نصیب نہ رہنے دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ان باتوں پر ہنسی آ جائے گی اور اسے جنت میں داخل ہونے کی اجازت فرما دے گا۔ اس کے بعد فرمائے گا، جو آرزو کر سکتا ہے کر۔ چنانچہ وہ تمنا کرے گا، طلب کرے گا اور مانگے گا حتیٰ کہ اس کی تمام آرزوئیں ختم ہو جائیں گی۔ پھر اسے اللہ تعالیٰ یاد دلائے گا کہ طلب کر، حتیٰ کہ جب اس کی دل کی تمام آرزوئیں اور تمنائیں پوری ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ سب کچھ عطا کیا گیا اور اسی قدر مزید دیا جائے گا۔